اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو عظیم قومیں تھیں وہ ایک معیار پر کھڑی تھیں۔ آپ دیکھ لیں گے اس قوموں میں بے شک لوگ کم تھے، لیکن یہ ہے کہ فرعون کے مقابلے میں پھر بھی وہ زیادہ طاقتور تھے۔ اس کے علاوہ قوم فرعون کے مقابلے میں انہوں نے مقابلہ کیا یہ نمرود کا دیکھ لیں آپ، واقعہ نمرود میں مقابلہ کیا اس قوموں نے۔ اس کے علاوہ قارون کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ جو بھی ایک معیار پر قوم کھڑی تھی، اللہ پاک کی مدد اسی کے ساتھ آتی ہے جو معیار پہ کھڑی ہو، اور معیار پہ وہی قوم کھڑی ہوتی ہے جس کے اندر عدل و انصاف ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور موجودہ دور بھی یہی بتاتا ہے کہ جو بھی قوم جو ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کیونکہ اس سے جو ہے نا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا خدا کی مدد کا اور ایک معیار جو معیار ہے قوم کا، اس کا تعلق ہے انسان کے اخلاق و کردار سے، یعنی کہ انسان اپنے اخلاق و کردار سے کہاں کھڑی ہے، کیونکہ اللہ پاک بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہو قوم۔ آپ دیکھ لیں ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اور موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی قوم جس کا معیار ہے وہ اسی وجہ سے اس کا معیار ہے کہ اس نے اپنے اندر جو ہے نا اس کو عدل کو باہر رکھا ہوا ہے، عدل و انصاف کو باہر رکھا ہوا ہے، اور عدل و انصاف جو ہے نا انسان کا وہ ایک بہترین کردار بناتا ہے انسان کا، انسانی معاشرے کا۔ اب دیکھ لیں اس دنیا میں جتنے بھی ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنا ایک معیار رکھا ہوا ہے، عدل و انصاف رکھا ہوا ہے، ان کو دیکھ لیں ان کے ملک میں کتنی مطلب کہ ایک بیلنس رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے ملک میں، صفائی کا نظام سے ان کا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا خود سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے معاشرے سے بھی اور اپنے ملک سے بھی، جن کی یہ چیزیں جو ہے نا ایک معیار پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک معیار انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے۔ عدل و انصاف سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ پاکستان میں کہیں مرضی جہاں مرضی چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی مسلمان ملک میں چلے جائیں یا کسی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں آپ، جہاں پہ جو ہے نا عدل و انصاف برقرار ہے، ان قوموں نے اپنا ایک معیار بنایا ہے اور معیار پر وہ قائم ہے اور زندگی گزار رہے ہیں اور بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں پہ یہ عدل و انصاف نہیں ہوتا، جہاں پہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، پھر وہ قومیں وہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تاریخ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا پھر اس معاشرہ جو ہے نا وہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے عوام اپنے معاشرے کے دوسرے کی کسی کیا بات کریں، ہمارا معاشرہ اپنا اسی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے، اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے کہ ہم نے وہاں عدل و انصاف جو چھوڑ دیا اور ہمارا ایک معیار نہیں بنا وہاں پہ، کیونکہ ہمیں یہ ہے نا ہمیں دوسروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے کردار جو ہے نا اس سے بالکل ہی نظر نہیں آتا کہ ہم خود کو ثابت کر سکیں کہ ہمارے اندر عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے اور ہم ایک بیدہ معیاری قوم ہے۔ آپ دیکھ لیں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں بات کروں، ہر انسان جانتا ہے کہ ہمارا جو معیار ہے وہ بالکل ہی گرتا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے عدل و انصاف جو ہے نا وہ صرف ضروری یہی نہیں ہوتا کہ عدل و انصاف اپنے معاشرے میں، وہ انسان کی اپنی جو ہے نا دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، یہ کسی معاملے پر بھی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر سے ہمارے اندر سے سچ نہیں بولتے، جب کسی کو کاروبار کرنا چیز دینی ہے اس کو صحیح خالص چیز نہیں دیتے، اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو پھر کیسے معاشرہ بہتر ہوگا؟ جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا وہ معیار نہیں رہتا، نہ اس معیار پر وہ قوم کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے سب سے پہلے ہم نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ عدل و انصاف کے لیے کہ دوسروں پر مسلط کرنا ہے، خود پر مسلط کرنا ہے۔ سب سے پہلے خود سے ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے میں نے خود کو پیش کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک بھی بہتر ہو، میرے لوگ بھی بہتر ہوں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے عدل و انصاف جو ہے نا وہ قائم رکھنا ہے اس ملک میں، اور اپنے جو کردار کو بہتر کرنا ہے۔ میرا اخلاق و کردار جو ہے میرے عدل و انصاف پر قائم ہے، اگر میرا اخلاق و کردار ہی نہیں تو میں عدل و انصاف پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے میں جو چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ میں ایسی محبت سے، ایسے پیار بھرے انداز کے ساتھ اس کے بات کروں، اس کے ساتھ پیش آؤں، چاہے اس کے ساتھ لین دین کروں یا نہ کروں، چاہے وہ میرے ملک میں رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا، لیکن پھر بھی میں جو ہے نا اس انداز سے عدل و انصاف قائم رکھنا ہے اپنے اخلاق و کردار میں بھی اور اپنی ذات میں بھی، کیونکہ اگر آپ کی ذات ٹھیک ہے، اگر آپ بہتر ہیں تو آپ کا معاشرہ، آپ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔
اب دیکھ لیں گے دنیا میں جہاں مرضی گھومیں، ایسے ایسے ملک مسلمان ملک ہے، اور یقین کرو جاتے ہیں وہاں پہ دل خوش ہو جاتا ہے، یار کتنا خوبصورت ملک ہے، انہوں نے اپنی کیسی ترتیب کے ساتھ اپنے ملک کو سجا کے رکھا ہوا ہے، دنیا جاتی ہے وہاں دیکھنے کے لیے۔ بہت سے ایسے مسلمان ملک ہیں، اس میں غیر مسلم ملک بھی ہیں، لیکن مسلمان ملک بہت ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنے عدل و انصاف کو قائم رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے آج ان کا ایک معیار ہے اور ایک مقام پر کھڑے ہیں، کیونکہ مقام پر تب انسان اپنے ملک کو کھڑا کر سکتا ہے، ایک مقام پر کہ جب وہ قومیں کھڑی کر سکتی ہیں جب ان کے اندر معیار، اور معیار جو ہے نا انسانوں میں عدل و انصاف سے آتا ہے، اور عدل و انصاف جو ہے وہ ہم قائم نہیں رکھ سکے، اور ہمیں قائم اس عدل و انصاف کو ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے میں، ہر اس فرد کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے مطلب کہ لین دین کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں بہت ایسے، یقین کریں کہ ہم عدل و انصاف سے ایسے نیچے گر گئے ہیں، اور دکھ اور شرم کی بات ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ان کا، اقرا الحسن صاحب کا، یقین کریں ایک بندہ، یہ پولیس والا، رشوت لے کے اس کی انہوں نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کے اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا، وہ کہتا میں ہے ہی نہیں، یعنی کہ ہم کہاں سے کہاں گر گئے نیچے، لیکن اس کو یعنی کہ وہ انکار ہی کر رہا ہے، مان نہیں رہا کہ یہ میں ہوں، یعنی کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، ہم غلط کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری وہ ویڈیو بالکل سامنے بھی آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ یہ کہ ہم کہاں، ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا، ہم لوگ کہاں چلے گئے ہیں کہ ہم خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کہ ہم جو دوسروں کی باتیں کرتے ہیں ہم خود کو بہتر نہیں کر رہے، خود یعنی کہ معاشرہ تو ٹھیک ہوتا ہے، ہم خود کو ٹھیک کریں گے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، ہم عدل و انصاف پر خود نہیں کھڑے، اگر اب جب تک ہم خود نہیں کھڑے ہوں گے ہمارا اخلاق و کردار نہیں بنے گا، جب اخلاق و کردار نہیں بنے تو ہمارا معیار کیسے بنے گا؟ معیار پہ کھڑے ہونے کے لیے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی سے زیادہ تلقین گئی ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا ایک معیار پہ کھڑے رہنا ہے، عدل و انصاف قائم رکھنا ہے، ہمیں بار بار تلقین کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ، اور ہمیں یہ وارننگ بھی دی گئی ہے قرآن میں کہ پچھلی قوموں کو اسی وجہ سے ہلاک کیا گیا کہ ان کے پاس عدل و انصاف نہیں تھا، وہ کم تولتے تھے، ان کے پاس جو ہے نا وہ رشوت لیتے دیتے تھے، لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہمیں اپنی کتاب ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے نا وہ عدل و انصاف پر قائم نہیں رہے، اور نعرہ نچاتے ہیں، اور مزید جو ہے نا اپنے تباہی کا باعث بنتے جا رہے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، کیونکہ آج تک جب بھی اللہ پاک نے پکڑا ہے کسی کو ان کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں پکڑا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یا وہ یہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتے تھے، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک نے انہیں لوگوں کو پکڑا جہاں جن لوگوں میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، بالکل عدل و انصاف سے باہر چلے جاتے ہیں، یا بے حیائی پھیل جاتی ہے، وہ بھی عدل و انصاف نہیں آتی، کہ وہاں عدل نہیں رہتا، انصاف نہیں رہتا، جہاں عورتوں کو بیچا جاتا ہے یا پھر غلط کام کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ جب جس قوم میں عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے وہ قوم جو معاشرہ پورے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اپنے معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں عدل و انصاف واپس لانا پڑے گا، اپنی ذات میں لانا پڑے گا، کیونکہ اپنی ذات میں لاؤ گے تو اپنے معاشرے میں آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کام کرنا، اپنی ذات کے لیے کام کرنا ہے۔ اب میں اگر اپنی ذات میں لاتا ہوں تو میرا معاشرے کو میں تھوڑا اثر پڑے گا، ضرور پڑے گا، جہاں میں کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے کیسے اس ملک کو، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے، جہاں جو ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں عدل کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو اس سے بہتر اخلاق و کردار بنے گا، اور بہتر اخلاق و کردار ایک قوم کی پہچان ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی پہچان بنانی ہے، اپنا ایک معیار بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں غلطی تھی ہوئی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔